کافی زیادہ تھا، اور ساتھ میں جہانگیر خانزادہ تھا جس کے ساتھ سرکاری مشینری بھی تھی، اور پھر چوتھا جو اس کے مقابلے میں تھا تو وہ ایک آزاد امیدوار تھا، تو پانچویں قاضی احمد اکبر تھے۔ تو قاضی احمد اکبر نے 4 لوگوں کو چت کر کے ان کی گردنوں پہ اپنے پاؤں رکھے، الحمدللہ۔ تو تو اللہ پاک، اللہ لاکھ شکر ہے۔ اور میری سلوٹ کا ٹائم ہوا ختم، تو ساتھ ہی ایک بات کرتا چلوں، اگلا سلوٹ کس کا یہ بھی بتاتے جائے نا، اگلا سلاٹ بھی بتاتے تھے اگلا بیک ٹو نارمل ہو گئی ہے، پھر اچھا واپس ٹھیک ہو گیا، ڈن ہو گیا، آپ کے ڈن پاس آ گئی ہے۔ ڈن میں ہو گیا، صرف ساتھ ایک بات ٹھیک کرتا ہو گیا، چلوں گا، ٹھیک ہے۔ آخری باتیں ہیں، اب ہو سکتا ہے پھر کریں یا نہ کریں، تو یا چلے میں رات دیر گئے کر دوں گا، آپ کریں بی ایف ٹی بھائی۔ زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ ابھی کیا کہتے ہیں، میجر طاہر صاحب کو بولیں ابو حمدان جب آئے گا نا تو پھر قربانی میں بھیڑ دینی ہے انشاءاللہ، کیونکہ ان کا بھی میرے خیال سے ٹریڈیشن بھی ہے ابو حمدان صاحب کا، ایسے ہی ہے نا ابو حمدان بھائی، ٹریڈیشن ہے نا آپ لوگوں کا، بھیڑ ذبح کرتے ہیں؟ جی، دمبا گراتے ہیں جی تو یہ جی، دیکھ لو انہوں نے دمبا کھڑا کیا ہوا ہے، آپ نے محنت کی ہے، تو انشاءاللہ جب آپ پاکستان جائیں گے وہ آپ کے لیے دمبا گرائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا؟ زبردست۔ یہ ہم اچھا، ان کو یاد دلائیں گے۔ ایک جی جی پوسٹ بسم آئی اللہ۔ تھی، میں وہی بتا رہا تھا آپ کو کہ خان صاحب اس وقت جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے ایکسرسائز کر رہے ہیں سائیکل چلا کے، ماشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ ایک اور اچھی جملے لکھے ہوئے تو جب میں نے پڑھا مجھے بہت زبردست مزہ آیا، اس پہ کہہ رہے کہ بھائی، اے وطن کے سجیلے جوانوں، فارم 45 ہمارے لیے ہیں۔ جی خالد بھائی، اس کو ذرا ابو حمدان گنگنا بھائی، کے بتا لیجیے گا۔ ابو حمدان بھائی، میں نے خالد بھائی کو یاد ہے، میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا نا یہ P45 ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، P45 ہوگا پی ڈی ایم کے لیے، اور P45 یہاں یو کے میں نا جب آپ کسی کو نوکری سے نکالتے ہیں نا، سیک کرتے ہیں تو اس کو ایک فارم دیتے ہیں، اس کو P45 بولتے ہیں، یہ سیک کرنے کے بعد نا آپ اس کو P45 دیتے ہیں، تو اگر کسی گورے سے آپ بات کرو نا، ہم کہتے ہیں یہ P45، تو وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے کہ مجھے نوکری سے نکال دیا، تو پہلے تو تھا نا مجھے کیوں نکالا، اب یہ P45 ان کو ہوگا نوکری سے نکالنا، ان کی جو نوکری لگی تھی نا 75 سال سے۔ جی ابو حمدان بھائی۔ جی بالکل، زبردست۔ جی السلام علیکم بی ایف ٹی بھائی، اگر اجازت ہو 2 منٹ کو۔ جی جی جی، سرکار، حکم۔ سرکار حکم کرو جی سرکار۔ یہ ورلڈ ٹائمز کی اپڈیٹ آئی ہے، اس نے پاکستان تحریک انصاف کو 141 سیٹ کے اوپر جو ہے نا فاتح قرار دے دیا ہے، ورلڈ ٹائمز کے اوپر جو رپورٹ آئی ہے ابھی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اس کا ذرا آگے لے کر جاتے ہیں، خرم بھائی آپ ہمیں بتائیں 172 اور 1 آپ نے کتنا بتایا رائس میں 141؟ جی 141 یہ ورلڈ ٹائم ہے جو انٹرنیشنل میڈیا اس کی رپورٹ ہے، 141 سیٹس۔ ٹھیک ہے، اس کا ذرا اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں نا خرم صاحب سے، کیونکہ خرم صاحب کی کافی نالج ہے اس پہ۔ خرم صاحب 141 یہ کہہ رہے ہیں ڈکلیئر ہو گئی ہیں، وہ تو ہم 172 تک کیسے پہنچیں گے جو میجک نمبر ہے؟ جی خرم بھائی اوور ٹو یو۔ جی بی ایف ٹی بھائی تھینک یو۔ دیکھیں ہم نے کل پرسوں 2 دن پہلے یہ ایک پریڈکشن کی تھی، تب ثناء اللہ بھائی یا اور شاید وہ لیبرل بھائی اور سواتی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک جو ہے نا ہم نے کیلکولیشن کی ہے 135 ٹو 150، یہ تو کلیئر کٹ سیٹس ہوں گی پی ٹی آئی کی۔ باقی 172 کا جو فگر ہے نا وہ جو ہے نا وہ ساتھ میں ٹی ایل پی کے سب سے زیادہ چانسز ہیں کہ ان میں سے ساتھ میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اور باقی جو ہیں پھر جوائنٹ وینچر میں زیادہ چانسز ہیں کہ 172 کا پی ٹی آئی کو فگر نہ پورا کرنے دیا جائے اور اکٹھے لا کے پارلیمنٹ میں وہ مطلب رولا ڈال دیا جائے، تو اس طرح کی کھچڑی پکانے کا زیادہ چانسز ہیں۔ اور دوسری طرف سے آئی پی پی، ٹی ایل پی اور پی ایم ایل این کو اکٹھا کیا جائے گا کہ آپ اگر اکٹھے ہو کے کچھ کر سکتی ہیں تو آپ فرنٹ پہ آ جائیں، تو یہ فی الحال جو ہے نا کھچڑی پکا کے وہ پارلیمنٹ میں لانے کی جو ہے نا وہ بھرپور کوشش کی جائے گی،
لیکن ایکچوئل ہم نے فائٹ کرنی ہے 150 سے. جب پی ٹی آئی کی سیٹیں کراس ہوں گی ان پہ فائٹ ہوگی ہماری. تو رائٹ نو جو ہے نا ہماری ایکسپیکٹیشن جو 135 to 150 تھی, یہ اسی کے ان بٹوین میں ابھی فگر چل رہا ہے. تو ابھی یہ ہے کہ خرم بھائی اگر ایک اچھا منٹ ایک دیں کوشچن میرے ہے کو, اگر ایک خرم بھائی، خرم بھائی پلیز ایک خرم منٹ بھائی دیں ایک گے. کوشچن ہے. ایک منٹ وراج بھائی بی ایف آپ ٹی ہمیں بھائی, یہ بتائیں کہ یہ ایک منٹ وراج بھائی کوشچن بھی میرے ساتھ میں لے لے. یہ ساری سیٹوں کا ریزلٹ ہے کہ ابھی کچھ سیٹوں کا ریزلٹ آنا باقی ہے؟ یہ ذرا بتائیں. نہیں ابھی نہیں, انہوں نے یہ فائنل نہیں بتایا. انہوں نے یہ بولا ہے کہ 141 پہ جو لوکل میڈیا کی جو انفارمیشن ہے اس کے حساب سے 141 پہ لیڈ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, یعنی کہ اتنی سیٹس کنفرم ہیں. یہ کچھ نہیں, پتہ وہ ہے کہ ابھی نہیں پریڈکٹ آؤٹ کیا آف جا ہاؤ سکتا مچ؟ نا. آؤٹ آف ہاؤ اچھا بی ایف ٹی بھائی, مچ؟ ابھی این جی اے 71 کی جو اپڈیٹ ہے 140 پولنگ اسٹیشنوں پہ پی ٹی آئی 52,192 ہے, اور پی ایم ایل این جو ہے خواجہ اسد 31,118 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پہ. 21,000 کی لیڈ ہے اس وقت ریحانہ ڈار کی سیالکوٹ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کیونکہ خرم سب بھائی سے آپ کیا زیادہ کہتے انہوں نے ہیں؟ جو فارم 45 روکے ہوئے تھے اسی حلقے کے روکے ہوئے تھے سب سے زیادہ. اب مل گئے اچھا نارووال کی کیا ہے جی؟ نارووال کی جی نارووال کی سر جو پہلے تک خبر تھی اس میں یہ تھا کہ ایک حلقے میں تو آسن اقبال لیڈ کر رہا تھا اور دوسرے حلقے میں دانیال عزیز کر رہا ہے جو کہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے, آزاد, اور دوسرے نمبر پہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا تھا اور تیسرے نمبر پہ نون لیگ کا تھا وہاں پہ. یہ کیسے دانیال میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اکیلے نون لیگ کو مقابلہ کر سکتا ہے یا کوئی ڈرامہ ہے؟ سر نہیں سر, وہ ڈرامہ نہیں, دانیال عزیز کی واقعی اسٹرینتھ ہے. اور ایکچولی وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہے, میں نے آپ کو یاد ہے بی ایف ٹی بھائی 2 دن پہلے میرے اسپیشل نارووال کی سچویشن آپ لوگوں نے پوچھی تھی, تو میرے پاس کچھ اس طرح کی انفارمیشن تھی, اسی لیے میں نے نا اس دن اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. تو ہمیں اس کی کوئی اچھی انفارمیشن نہیں تھی مل سکی. اور میں نے دیکھا اس دن بھی بولا تھا بی ایف ٹی بھائی مجھے صرف ڈسٹرکٹ نارووال سے تھوڑی سی اچھی خبریں نہیں آ رہی, باقی اوور آل پاکستان سے اچھی نیوز آ رہی ہیں. اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ اوور آل پاکستان سے گڈ نیوز ہے, اونلی ڈسٹرکٹ نارووال سے جو ہے نا وہ گڈ نیوز ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اچھا اسد کیسر بھی جیت رہا ہے. اوکے. سر خیبر پختونخوا میں تو ہم 44 میں سے 42 سیٹ جیت رہے ہیں, 44 سے 42 جیتے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں تو ہمیں کوئی بات کرنے ہی فضول ہے, ہمارا فوکس ابھی صرف پنجاب پہ رہنا چاہیے سر. وڑاج بھائی ادھر بھی خود بخود جانا شروع ہو چکی ہے جی. وہاں پہ بھی عوام کو جو ہے نا ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے اپنے پولنگ جو ہے آر او آفس کے باہر جا کے بیٹھ جائے پلیز. ادھر بھی خود بخود شروع ہو گئی ہے جی خیبر وہاں پختونخوا تو میں گولیاں بھی چل مالکٹ رہی ڈویژن. اچھا بات وہاں سنو, گولیاں بھی چل رہی آپ کہہ رہے تھے فضل الرحمان کا تو وہ دے دیں گے, وہ آگے ہے. کہاں ہے؟ یہ دیکھو یہ بکواس کر رہے ہیں سارا, ابھی تک تو اس کا آیا ہی نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں وہ وہ جیت گیا. نہیں آیا, فیک ہے جی. اچھا ابو عمران بھائی, فضل الرحمان جی میرا بھائی, صرف کے پی کے سے کھڑا ہے یا بلوچستان سے بھی کھڑا ہے فضل الرحمان؟ پتلو کو تو 12,000 کی لیڈ ٹھک گئی ہے نا. علی امین گنڈا پور نے 12,000 کی لیڈ ماری ہوئی ہے اس وقت. ٹھوک دیا ہے. مگر اس کے لیے تو سرکل 2 رانا سیٹوں سے ثناء کھڑا اللہ ہوتا ہے نا, 6,000 کی لیڈ سے ہار رہا ہے. 57 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ ہے. اور ٹوٹل کتنے ہیں, آدھے ہو گئی کہ نہیں؟ ٹوٹل 113 ہیں شاید. اچھا نہیں, آئی تھنک لگتا ہے کہ فائٹ ہو رہی ہے, کیونکہ فضل الرحمان کی جو ہے نا اسٹرینتھ وہاں پر بھی ہے, بلوچستان میں بھی. میرے خیال سے اس کا بھائی وہاں سے جیتا ہے, یا سینیٹر بنتا ہے یا قومی اسمبلی صوبائی کا کوئی ممبر بنتا ہے. فیملی بزنس ہے میرے خیال سے ان کا, وہاں پر بھی کچھ ہے. ابو عمدان بھائی ایسی ہے فیملی انٹرپرائز بلوچستان؟ جی ٹھیک. تو اچھی وہ مطلب وہ ڈیزل کی بات پھر صحیح ہے نا, کہ وہاں سے بھی ڈیزل کافی اسمگل ہوتا ہے بلوچستان سے, سننے میں آیا ہے. ہاں 100% ہے. اچھا بھائی صاحب, اچھا یہ سنو, پشاور اور پنڈی سارا باہر ہے, ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل لاہور کو ابھی نکلنا چاہیے جی. یہ سنیں جی,
یہ بابو خبر آ گیا نا، اس میں لکھا ہوا ہے نا، اہم ترین خبر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اس وقت نون لیگ پنجاب میں 70%، بلوچستان میں 85%، سندھ میں 90% اور خیبر پختونخوا میں 100% ذلیل ہو چکی ہے۔ میں تو گھبرا گیا تھا جب آپ نے بولا تھا فیصد، میں سمجھا یہ فیصد جیت رہی ہے، آخر میں سرپرائز آخر میں دیا۔ ابو اچھا حمدان بھائی لطیف کوسا کی جو وہ ایکس پہ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جی، آر او آفس پہنچے ہیں اور جشن منا رہے ہیں۔ اور یہ اپنی جو آپ کا حلقہ تھا 55 کا کیا بنا، کیا کہتے ہیں او پی ایف بھائی؟ وہ 55 بشارت کا جیت کیا گیا بنا؟ جی، بشارت 11,000 کی لیڈ سے جیتا ہے، لیکن ابھی یہاں پہ جو ہے جو دوسرا جو وہ اپنے ٹی وی ہے وہاں پہ نہیں دکھا رہے، لیکن بشارت جیت گیا 11-12,000 کی لیڈ تھی سیلیبریٹ اس کر وقت۔ دیے ماشاء اللہ۔ رجا بشارت اچھا جی، اسے آپ راجا اسے آپ بھائیوں کو ایک چیز بتائیں جو ہم بار بار کہہ رہے تھے نا، لالا بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ نے اسٹرینتھ میں نکلے، آپ نے دیکھا یہ لیڈ جو ہے نا یہ اتنی بڑی نہیں ہے، 3,000 4,000 5,000 ایون 10,000 کی لیڈ بھی اتنی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دھاندلیاں خوب ٹکا کے کی تھی۔ جب آپ لوگ زیادہ نکلے ہو تو آپ نے کور کر لیا، کیونکہ 3,000 سے 10,000 تو انہوں نے ویسے دھاندلی بھی کی ہوگی۔ اگر آپ سر اتنے ان لوگوں نے بی ایف ٹی بھائی، ان لوگوں نے ہر حلقے میں دھاندلی کی اور پھر بھی ذلیل ہوئے۔ ایک ویڈیو یہ مجھے آئی صرف تھی کسی نے عوام بھیجی کے تھی۔ نکلنے کی ابو وجہ سے۔ حمدان بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم وعلیکم اچھا السلام۔ السلام۔ سر کوئی خبر ہے سیالکوٹ سے وینٹیلیٹر کے حلقے کی؟ وہ میرے خیال سے وہ خاتون ہماری جو ہے وہ جیت گئی ہیں، جو آپ کی والدہ ہے ان کی، وہ کافی اچھی اسٹرینتھ میں جا رہی ہے سو فار۔ خرم بھائی کو زیادہ او پتا بی ایف ہوگا ٹی خرم بھائی۔ بی ایف ٹی بھائی میرے کول آ تیری چمی لما یار۔ وہ نہیں سائڈ پہ نہیں ہے خرم بھائی، وہ نہیں موسم بھائی عاطف بھائی سے وہ زیادہ کلوز ہے۔ لیڈ یہ بی ایف ٹی کہہ رہا ہے سائڈ پہ روز ہے۔ اچھا بی ایف ٹی، یہ مراد سعید آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ جی جی بسم اللہ۔ جی الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میرے پاکستانیوں آپ جیت چکے ہو، الحمدللہ پاکستان جیت گیا ہے۔ انشاءاللہ تحریک انصاف عوامی حکومت بنائے گی۔ تمام پولیس اسٹیشن اور حلقوں کے نتائج دیکھنے کے بعد تحریک انصاف قومی سطح پر واضح اکثریت سے جیت چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 2018 سے بھی زیادہ تعداد مطلب کلین سویپ کر چکی ہے۔ پاکستانیوں آپ کی استقامت کو، آپ کے حوصلے کو اور آئین و قانون کے مطابق اپنے حق کے استعمال کرنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب پر انشاءاللہ عمران خان کو بھی فخر ہوگا۔ میں گزارش کروں گا کہ خدا را ہر جبر کے بعد بھی اب کم از کم قوم کے اجتماعی شعور کی توہین نہ کیجیے گا۔ میڈیا سے مدمانہ گزارش ہے کہ جب گراؤنڈ پر آپ کی رپورٹ موجود ہے، فارم 45 کی تصاویر بھی آپ کو مہیا کی جا چکی ہے، نامعلوم ذرائع کے نتائج اسکرین پر دکھانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اپنے بیٹ رپورٹرز کو کال کر کے قرآن پاک پہ حلف لے لیں، وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ تحریک انصاف اور عمران خان جیت چکا ہے۔ میڈیا کنٹرول تو پہلے سے تھا، لیکن اب خود کو خدا را شرمندہ مت کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کا بھی ملک ہے، ہمارا بھی ملک ہے۔ میں انتظامیہ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس قوم، اس ملک کے ملازم ہیں۔ آپ نے نامعلوم کا ہر ناجائز حکم مانا، جبر کیا، تشدد کیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر قوم نہیں مان رہی اور قوم کا فیصلہ تحریک انصاف اور عمران خان ہے، تو خدا را اپنے ملک و قوم کے ساتھ غداری مت کیجیے گا۔ یہ ملک آپ کا بھی ہے، آپ کو اس قوم کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ ملتی ہے۔ آپ نے اس ملک اور اس کے آئین و قانون سے وفاداری نبھانی ہے اور اپنے حلف کی پاسداری رکھنی ہے۔ جو جبر کر سکتے تھے کیا، اب ان کے فیصلے کو تبدیل کر کے اپنی قوم کے مد مقابل مت آئیے گا۔ جس کا پچھتاوا آپ کو ساری زندگی ہوگا۔ اپنے حلف اور اپنے ملک و قوم کے ساتھ وفاداری کیجیے۔ میں اپنے تمام کارکنان، عہدیدار، ووٹرز اور امیدواروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیڈر کو آپ پر بھروسہ تھا، آپ نے اس کا بھرم رکھا۔ اس لیے ہر ظلم کے بعد کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، ہر ظلم کا مقابلہ میری قوم کرے گی، فیصلہ حتمی میرے قوم کا ہوگا۔ اور ہر موقع پر انہوں نے تاکید کی کہ اپنا کیمپ مت چھوڑیے گا،
नताइज मौसूल होने के बाद जश्न की बजाय आरओ के ऑफिस के सामने अपने हक के लिए पुरअमन अंदाज में बैठे रहना है और सरकारी नताइज तक घर नहीं जाना। लिहाजा जीत तो आप गए हो, आपने अभी भी अपना मोर्चा नहीं छोड़ना। आपने बहुत बड़ा मुकाबला किया है मेरे पाकिस्तानियों, आपने हर जबर सहा, जुल्म सहा, आप झुके नहीं, आप खड़े रहे। अभी कुछ देर के लिए आपने अपने वोट का तहफ्फुज़ यकीनी बनाना है। सरकारी नताइज और ऑफिशियल रिजल्ट आपने मौसूल करके घर जाना है। इंशाअल्लाह इस साबित कदमी से आप खड़े रहे थे, मजीद कुछ देर खड़े रहने के बाद आप पाकिस्तान की तारीख बदल देंगे। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान की गैरतमंद कौम जिंदाबाद। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा तरक्की और खुशहाली और बुलंद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। जिंदाबाद जिंदाबाद, जबरदस्त यार। एक स्पीच अगर देखी जाए ना तो ये जी proper कह रहे कि leader आज की रात speech है। एक बड़ा इस्तीफा आ सकता है। जी गैस करें ना जरा, इसको रोटेट करते हैं ना। अबू हमदान भाई आप बताएं किसका आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम मूसा सर भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक? दो इस्तीफे मुतवक्के हैं मेरी तरफ से। मैं दो बंदों का नाम ले सकता हूँ, एक है मुनीरा गश्ती और एक है सिकंदर सुल्तान। इन दोनों का मुतवक्के है। और दूसरा आबिद भाई, आपने जो पोस्ट लगाई है, वाह वाह वाह, मजा आ गया सब। वालेकुम अस्सलाम मूसा भाई, क्या आपका दिन यस कैसे गुजरा और यस आप मूसा क्या भाई। कहते हैं जो सारे रिजल्ट आए हैं? मैं थोड़ी जी बात मूसा करना भाई, चाहता हूँ इस मौजूद पर, अगर अबू हमदान इजाजत दें तो भी। जी मेरे बिस्मिल्लाह भाई, करें, बिस्मिल्लाह। जी इजाजत नहीं मांगो। अच्छा, सूरत हाल ये है कि रिजल्ट तो आप सारे देख रहे हो पाकिस्तान के अंदर के माशाल्लाह पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर दिया है। सुबह से हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं आज। लेकिन जो खतरे की बात अभी नजर आ रही है वो ये है कि आसिफ जरदारी और जहांगीर तरीन और ये नवाज शरीफ गंजा ये इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं खत्मी नताइज से पहले। और वो कोई मीटिंग हो रही है इनकी मनीर मिस्त्री और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। वो आज रात को मीटिंग है इनकी, तो उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि ये लोग वहाँ पे कोई चुल्लू पहनने के चक्कर में है। तो ये जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बनने जा रही है आइंदा 3 से 4 घंटे के अंदर, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लोग जो स्पेशली मनीरा मिस्त्री जैसे लोग जो है ये तनख्वाहदार लोग हैं, जो 22 ग्रेड का अफसर क्या होता है, उसकी क्या हैसियत होती है कौम के सामने, कि ये मुल्क का मुस्तकबल तबाह करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने के चक्कर में है। यही वजह है कि अभी तक आपको पूरा रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। और रात के इस पैर तक भी अभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी हलके का पूरा रिजल्ट इन्होंने दिया हो कि फला उम्मीदवार जो है वो जीत गया है। तो ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है पीटीआई के खिलाफ। तो इसका जो तोड़ है वो अवाम है। जैसे आज अवाम सुबह निकली है वोट डालने के लिए, तो अवाम को होशियार होना चाहिए, बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए। अगर ये 71 वाला दोहराते हैं दोबारा ये, तो उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांस है। अभी आप शाहीन सबाई साहब की भी ट्वीट चेक करने, उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है। और समी इब्राहिम ने भी ये रिपोर्ट दी है। और उसके बाद ये जो क्या नाम है उसका, हैदर मेहदी और आदिल राजा, वो लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके अंदर भी ये बातें कर रहे हैं कि इस तरह का ये सिस्टम चल रहा है। और दूसरे सोर्सेज से भी ये खबरें मिल रही हैं। जेएलएम के अंदर क्लीन स्वीप किया पीटीआई ने। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी इनको विक्ट्री वहाँ पे मिलेगी, क्योंकि वो नून लीग का गढ़ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया। गुजरात के अंदर बिल्कुल क्लीन स्वीप हुआ है। मेरी तहसील के अंदर बिल्कुल पीटीआई ने फारग कर दिया है काफ लीग को भी। और ये जो नून लीग के शेर थे वहाँ पे आबिद रजा की सिचुएशन बहुत नाजुक हुई है। उसने 3 घंटे, मुझे नहीं समझ आई कि कैसे उसने पोलिंग बढ़ाई आगे, पता नहीं पैसे दिए हैं उसने या क्या चक्कर का है। लेकिन उसके बावजूद भी वो इलेक्शन वहाँ से हार चुका है। और साथ अगर आप आगे गुजरांवाला चले जाएं, लाहौर चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, तो पीटीआई अक्सरियत से वहाँ से जीत चुकी है। तो अभी ये 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर फैसला होना है
کہ اس ملک کی تقدیر نے کس سائڈ پہ جانا ہے اور یہ لوگ کیا رائے عمل اختیار کرتے ہیں. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی شکست کو تسلیم کر کے تو اقتدار جو ہے پی ٹی آئی کے حوالے کرنا چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ سارے بھائی اس موضوع پہ بات کرو، کیونکہ یہ جو براڈ ہماری یہ ایک سنجیدہ براڈ ہے. ہم نے کافی محنت کی ہے یہاں پہ خان کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں اسی جذبے کے ساتھ یہاں پہ بات کرنی چاہیے تاکہ سنجیدہ لوگ ہمیں سنیں اور یہاں پہ اپنے کمنٹس آگے بتائیں، اور اس سے پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو فائدہ ہو. جو پاکستان میں اس براڈ کو سنتے ہیں ان تک یہ انفارمیشن پہنچے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت میڈیا بالکل کنٹرول ہے. انہیں جو خبریں مل رہی ہیں وہ ہم سے مل رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا سے مل رہی ہیں اور ٹویٹر سے مل رہی ہیں. ٹویٹر اس وقت 100% صحیح نیوز دے رہا ہے، اس کے بعد کوئی بین نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں. جی اوور ٹو یو BFT بھائی. جی سب سے پہلے تو اوبیسلی آپ کو بھی مبارک ہو. ایک کوشچن ہے، یاد ہے جب آپ پاکستان سے آئے تھے آپ نے ایک کوشچن کیا تھا، میں نے کہا تھا بھائی آپ نیگیٹو نہیں ہونا، آپ نے کہا تھا نہیں میں ریئلٹی بنا رہا ہوں، اور میں نے آپ کو کیا کہا تھا، دیز گائز ول کم آؤٹ. تو تھوڑا سا تو آپ کو سرپرائز ملا کہ نہیں ملا؟ بی آنیسٹ فرام دا پبلک. نہیں بالکل پازیٹیو بالکل سرپرائز. بالکل میں سرپرائزڈ ہوا ہوں، اور یقین مانے کہ میں اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ پاکستانی عوام اتنے جذبے سے نکلے گی. لیکن جو آج عوام نے جذبہ دکھا دیا ہے ماشاءاللہ قابل تعریف ہے یہ قوم. اور یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پنجابی جاگ رہا ہے. جو ہم پنجابیوں کے اوپر ایک الزام لگتا تھا کہ ہم لوگ اس ملک کے اندر تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے، تو آج ہم نے بالکل واضح طور پہ ثابت کیا ہے کہ پنجاب سے ہی تبدیلی آتی ہے، اور زبردست ہو اللہ گیا. تعالیٰ بالکل پنجاب بالکل. بدلے گا تو پاکستان. یہ ایک، کیونکہ ہم براڈ پہ جو بیٹھتے ہیں نا تو اوبیسلی آپ پاکستان میں دیکھ کر آئے تھے، مگر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اکا دکا لوگ آتے ہیں، کوئی بلوچستان سے، کوئی سندھ سے، کوئی KPK سے، اور وہ آ کے ہم سے بات کرتا ہے تو ہم ان کی ویو لینتھ سمجھ جاتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کوئی ریئل بندہ ہے یا کوئی ویسے ہی صرف ویوز لائک شیئر کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کچھ لوگ ہوتے BFT ہیں وہ بھائی جینون ہوتے ہیں. میں بالکل دیکھے اس دفعہ میں نے جو پاکستان کے اندر ڈپلومیسی دیکھی ہے عوام کی زبردست تھی. یہ میرے تحصیل کے اندر جو میں دیکھ کے آیا تھا، یہ نون لیگ اتنے بڑے جلسے کر رہے تھے وہاں پہ، اور اتنا پیسہ یہ لگا رہے تھے، اور مجھے یہ عوام نے بالکل وہاں پہ بتا دیا تھا کہ ہم نے کھانا ان سے ہے لیکن ووٹ جو ہے وہ ہم نے PTI کو لگانی ہے. آج انہوں نے اس چیز کو اور ثابت ایسے کیا. ہی کیا، اور اور ایسے ہی کیا. ہماری جو جنریشن ہے نا، وہ 2 دن پہلے میں نے وہ بتایا تھا کہ جو ینگ جنریشن پاکستان کے اندر آئی ہے، یہ جو 16 سال سے لے کے 19 سال کی عمر کے بچے ہیں، ماشاءاللہ زبردست کام انہوں نے کیا ہے، اور ساری ایفرٹس ان کی ہے. انہوں نے اپنے جو بڑے تھے ان کا دماغ بھی چینج کیا، ان کا مائنڈ چینج کیا لوگوں نے کہ PTI کو آپ نے ووٹ دینا ہے. اور اس پولنگ اسٹیشن سے جیتے ہیں جو نون لیگ کا گڑھ ہے. ہمارے شہر کے اندر نون لیگ کا وہ گڑھ تھے، وہاں سے PTI جیت گیا ہے. اور مجھے یہ آج دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور کافی دیر میں لوگوں سے اپنے شہر میں باتیں کرتا رہا ہوں اور انفارمیشن لیتا رہا ہوں. اور اس وقت کا یہ عالم ہے کہ PTI وہاں پہ جشن منا رہی ہے. جو چودھری الیاس ہے ہمارا کینڈیڈیٹ، اس کے گھر کے بعد ایک جشن ہو رہا ہے. ینگسٹر وہاں پہ اکٹھے ہیں سارے، اور وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آفیشیل رزلٹ آئے تو اس کے بعد وہ پھر اپنے گھروں کو جائیں. یہ اوور ٹو یو. بہت زبردست ہوا. دیکھیں میرا کہنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھو سنتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں پر، اور ہمیں تھوڑی سی فیل ہو جاتی ہے کہ آگے کیا ہے. ابھی بھی دوسری ایک فیلنگ ہے، اگین شاید اس سے آپ ڈس ایگری ہوں گے، مگر ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں نا جو الیکشن جیت چکے ہیں، اگین اس ہوپ ایسا نہ ہو، مگر 5 to 10% جو ہے نا وہ بک جائیں گے. سوری ٹو سے دیٹ، مگر یہ ریالٹی ہے. تو ہمیں ان کو سیف گارڈ کرنا ہے. ہم نے پہلے تو اوبیسلی اپنا جو ون کیا کہتے ہیں لینا ہے اپنے الیکشن کمیشن سے، وہ جب مل جائے گی پھر ہم نے کینڈیڈیٹ کو سیف رکھنا ہے کہ کینڈیڈیٹ غلط لوگوں سے نہ ملے، اور کینڈیڈیٹ کو اپنے چھپانا ہے جب تک قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں بلایا جاتا، کیونکہ وہاں ان کی اوتھ ٹیکنگ ہوتی ہے. اس سے پہلے تک آپ نے ان پہ نظر رکھنی ہے کہ یہ کسی غلط ڈیروں پہ جا کے ملے نہیں، کوئی ملاقاتیں نہ کریں، کیونکہ وہاں پر ان کی. نہیں جی BFT ہاں. بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ اس کے اندر بھی آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. جو ابھی بکے گا نا اس کا جینا محال ہے اس معاشرے کے اندر. یہ بالکل سامنے لکھا جا چکا ہے کہ جو خان کو چھوڑ کے جائے گا وہ اس
अच्छा मेरे को एक वीडियो अगर देखना चाहो तो बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह देख अच्छा, जब तक वीडियो प्ले हो रही है सब लोग डबल टैप करें और एक एक बार लाइव शेयर कर दें प्लीज, एक एक दो दो बंदों से लाइव शेयर कर दें। थैंक यू जी। ओपीएफ भाई आपके पास है माइक। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पूरे पाकिस्तान की तरह तहरीक इंसाफ एन 130 और पीपी 173 की सीट भी जीत चुकी है और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को हरा दी और मैंने मियां मरगूब उनके पीएमएलएन के कैंडिडेट को हरा चुके हैं। हम हमारे पास तमाम रिजल्ट्स हैं। हम आरओ के ऑफिस, हमारे जो चीफ पोलिंग एजेंट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं और आरओ उनको अंदर नहीं आने दे रहा और उनको एंटरटेन नहीं कर रहा, जो कि उनका राइट है बुनियादी। मैं रिटर्निंग ऑफिसर साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप सरकारी मुलाजिम भी हैं और आप इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटेड हैं, नॉमिनी हैं। आप इस वक्त इंसाफ का तकाजा यह है कि चुप करके हमारे रिजल्ट कंपाइल करें और हमें दें। और मैं तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुरअमन अंदाज में आरओ के ऑफिस पहुंचे, पीपी 173 के एन 130 के, जो कि है शिमला पहाड़ी के सामने बैतुल माल के ऑफिस में कायम है। तमाम लोग दोस्त वहां पहुंचे और अपना रिजल्ट लेके और इंशाअल्लाह ताला फतह का जश्न होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पूरे पाकिस्तान की तरह तहरीक इंसाफ एन 130 और पीपी 173 की सीट भी जीत चुकी। मुबारक हो, डॉक्टर राशिद यास्मीन की भी जीत हो गई, मुबारक हो। तो इसका मतलब है कि भाई उसने लंदन वाले गंजे को हरा दिया। एम आई ट्रू? जी 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 सरकार, देखो ना वो इन्होंने हरा दिया, आरओ नहीं दे रहा और वो रिजल्ट नहीं दे कोई रहा। बात अच्छा नहीं, एक वो उसका ब्रेकिंग कोई न्यूज मसला नहीं है, है। देखो जी, एक बिस्मिल्लाह। ब्रेकिंग न्यूज है जी, सुनिएगा जरा कान खोल के जी। अच्छा गुस्सा नहीं करना किसी ने। भट्टी साहब मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है कि नून लीग की 150 सीट्स कंफर्म है, 40 सऊदी एयरलाइंस में, 80 एमिरेट्स में, 30 कतर एयरवेज में। आपके जबरदस्त अबू अमनान, जबरदस्त। आपको मजे की बात बताऊं कि नवाज शरीफ की सीटें बुक है। किसी बंदे ने ट्विटर पे उसका टिकट शेयर किया हुआ है, उसकी वो इंग्लैंड की लंदन सीट आ बुक है रहे नवाज शरीफ। ग्रुप में शेयर कर दिए मैंने, अच्छा आप में लगाना तो लगा दो। अच्छा इस तरह है कि ये आप देखें वो आरओ दे नहीं रहा, रिजल्ट नहीं दे रहा इन्हें। A45 इनके पास है, सारा कुछ है इनके पास, लेकिन वहां से जो आएगा तो वो 30 होगा ना, वो नहीं दे अबू रहा। अमदान भाई अभी इसका अभी बताएं, अभी पता है क्या है, अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। खुरम भाई इसको सेकंड करेंगे। जितना ये डिले खुरम बैठा हुआ ना, खुरम से पूछते हैं। जी 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 जितना ये डिले करेंगे, जितना ये डिले करेंगे ना उतना बेटर है। पता है क्यों? कि ओरिजिनल जो उसकी फोटो, ओरिजिनल कॉपियां व्हाट्सएप पे आ गई हैं कैंडिडेट्स के पास। ठीक है, उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को कॉपियां सेंड कर दी हैं। ठीक हो गया, अब उनके पास ओरिजिनल कॉपीज हैं। अब अगर उसमें ये धांधली करते हैं तो वो भी पकड़े जाएंगे, अगर धांधली नहीं करते तब भी वो पकड़े जाएंगे। तो जितना वो डिले करेंगे ना उतना इन पे वो तहरीर स्क्वायर बनता जा रहा है। आरओ के बाहर लोग जमा होते जाएंगे, तो जब लोग जमा होंगे। आपकी बात से एग्री करता हूँ टोटल। आपने देखा होगा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो फॉर्म 45 है वो नशर हो चुके हैं, जिसका हम लोगों ने पिछले 2 महीने से जिस पर हम लोग काम कर रहे थे और जिसकी नसीहत कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वही काम किया इन लोगों ने। और ये अब नहीं भाग सकते सर, ये नहीं भाग सकते क्योंकि लोगों ने व्हाट्सएप करके उन्होंने सेंड कर दिए। अब ओरिजिनल इनके कैंडिडेट्स के पास आ गए हैं, वो व्हाट्सएप की इन्होंने कॉपियां भी बना ली होंगी, प्रिंटेड कॉपीज। तो अब जितना ये डिले करेंगे ना, ये बेवकूफ है, उतना अवाम जो है ना इनसे और अगेंस्ट जा रही है। अगर ये अभी हैंड ओवर कर देना हुकूमत, तो अवाम इनको सबको माफ कर देगी कि चलो भाई हमारी हुकूमत आ गई, जो भी खा लिया पी लिया डकारे मारो, बस खलास, हमें छोड़ दो, हम पाकिस्तान को दोबारा बीएफटी आप समझ नहीं रहे। ये नवाज शरीफ आ रहा है और अपनी आयरन लेडी से, समझ आई ना, ये बड़ा मुश्किल होगा उनका देना। ये भाईजान मैं आपको पता क्या बताऊं, ओपीएफ भाई, अगर कोई एग्री नहीं करता होगा, नवाज शरीफ 10 बार भी हारे ना तो किसी को इतना दर्द नहीं होना था। नानी के हारने को, नानी को सबसे ज्यादा दर्द हो रही है। गुस्सा उसका आ रहा है कि मैं क्यों हारी, मुझे क्यों निकाला, मेरा बाप हारे डजंट मैटर, चाचा हारे डजंट मैटर। क्यों अबू इमरान भाई? सर तंदूर में मेरे आग दिल की ज्यादा बात लगी हुई है। असल जो पार्टी है ना वो कंट्रोल अब करती है नानी।
उसका अब्बा भी नहीं करता, उसका चाचा भी नहीं करता। बज़ाहिर लगता है कि अब्बा पावरफुल है या चाचा पावरफुल है, असल में जो सारी चाबियां हैं ना वो नानी के पास होती है मेरे ख्याल में, मैं गलत भी हो सकता नहीं तो हूँ। तो BFT भाई नानी पार्ट। जी 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 आप अभी आप क्या आपके ज़हन में या अबू हमदान भाई या आबिद भाई या खुरम भाई जो बैठे हुए हैं यहाँ पे वड़ाच भाई, तो क्या आपके ज़हन में आ रहा है कि अभी क्या सिनेरियो बन सकता है पाकिस्तान के अंदर इस तरह का जो ये डिले कर रहे हैं, तो उसका इनको फायदा तो कुछ नहीं होना, उल्टा नुकसान ही होना, लेकिन ये सीन क्या बना सकते हैं इस सीन में? भाईजान जी इसका जी 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 शॉर्ट जी में जी 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 मूसा भाई, मैं भी यही बात कर रहा था कि ये जो शिकवा कर रहे हैं, ये जो बुला रहे हैं, ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है, ठीक है ना? उस हल्के में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है जो वो वो करना मैं कह चाह रहा रहे हैं। हूँ इसके बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए कि इसका नतीजा क्या निकालना चाहते हैं। देखें नवाज शरीफ ये बात कोई वैसे तो नहीं ना कर देता, कोई वीडियो तो नहीं बना देता कि इनके पास सारे फॉर्म 45 भी हैं, सब कुछ है इनके पास, तो फिर ये वीडियो को बना रहे हैं। खुरम भाई आप क्या कहते हैं? जी आबिद भाई देखें, जितना ये डिले करते जाएंगे ना, ये खुद स्टक हो रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। और अभी जो अगर कोई करता धरता समझदार हुआ ना, तो वो इनको बता देगा कि भाई जो भी है ना मैंडेट पब्लिक का जो है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो कानून का एक मैक्सिम है, लॉ का है, डिले डिफीट्स इक्विटी। जितना देर करते जाओगे आप खुद फंसते जाओगे। तो ये जो है ना, ये लोकल लेवल पे होछे हथकंडे हो रहे हैं। बाकी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी जो है ना, वो इस चीज़ पे वो उन्होंने पूरा प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है कि भाई रिजल्ट्स अनाउंस करें। आपने 2 बजे तक का टाइम दिया था, ऑफिशियली कोई भी रिजल्ट जो है वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, तो इसको क्लियर करें। और बाकी ये है कि ये जो हम बात कर रहे थे ना कि अगले 4 घंटे इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी नहीं अब ये कर सकेंगे। अब ये टोटली घुटने टेक चुके हैं और इंशाल्लाह जो है ना हमारा मैंडेट अब हम चोरी नहीं होने देंगे। पब्लिक ने जो करना था उन्होंने अपना करके दिखा दिया है, और अब जो कैंडिडेट्स हैं और वो अपने जो है ना मैंडेट को प्रोटेक्ट करेंगे। और जैसा कि सोशल मीडिया आज़ाद है, पूरी दुनिया देख रही है, पब्लिक ने अपना डिसीजन दे दिया है, और इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? देखें कुछ चीज़ें होती हैं कि एक लिमिट तक इग्नोर करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसमें चेंजिंग ला सकते हैं। 19 से 20 का फ़र्क निकाल सकते हैं, 10 से 20 का फ़र्क नहीं निकाला जा सकता। आप पर उम्मीद रहें और इंशाल्लाह हम अभी थोड़ी देर बाद सेलिब्रेट करेंगे। खबीर, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो करना चाहूँगी, बात करना चाहूँगी। एक्सक्यूज मी, ये जो आप बोल रहे हैं ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, 25% जो है वो अनाउंस कर दिया है रिजल्ट, लेकिन 25 के बाद सब रोक दिया है, पूरे मीडिया से रोक दिया है, और जितने भी हर जगह से इन्होंने रिजल्ट को रोक दिया है, और वो करने नहीं दे रहे हैं। और आपको पता है जहाँ पे ये मार धाड़ के दूसरे लोगों को आके वो कर रहे थे, अभी इन्होंने वही शुरू कर दिए इधर भी। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए मुझे थोड़ा सा प्रेडिक्शंस होती हैं ना, सॉरी मूसा भाई, जो वन सेकंड आपको खुरम भाई, मैं मूसा भाई को क्वेश्चन को मैं ऐसे रिफ्रेश करता हूँ। उन्होंने जो क्वेश्चन किया था ना, तो मैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, और मूसा भाई आप मुझे बताएं कि आप एग्री के नहीं, इसको रोटेट करते हैं, सबसे पूछते हैं। इसके सिर्फ 3 सिनारियो हैं। नंबर 1, ये जैसा रिजल्ट है इसको माने, इंसान के बच्चे बने और पीटीआई को हुकूमत दे दें, नंबर 1। नंबर 2, ये मिल के धांधली करें और फेक गवर्नमेंट बनाएं, और नंबर 3 मार्शल लगाएं। ऐसे ही है ना मूसा भाई, ये 3 ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। मैं यही बात तीसरी बात मैं ये आपको कहने वाला था कि मुझे अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ मूसा भाई, एक मिनट, इसी को मैं रोटेट करता हूँ, ये तीनों सवाल मैं आप सब लोग के पास लेके चलता हूँ, तो आप बताएं कि ये कौन सा ऑप्शन ये यूज करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक हो गया? सबसे पहले अबू हमदान के पास। जी सबसे पहले मेरी एग्जम्पशन ये है, अगर ये लोग धांधली करके जीत भी जाते तो इनके पास इतनी वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी कि ये लोग दूसरी पार्टियों से इल्हाक करके भी ये लोग अपनी गवर्नमेंट बना सके। माँ सिवा के ये लोग
پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہے وہ لوٹے ہو جائیں تو یہ لوگ اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر یہ لوگ ایسا کریں گے بھی تو یہی ہے کہ ابھی جو ریزلٹس کے ساتھ جو کھیلا جا رہا ہے کہ ان کو اس نمبر کے قریب لے کر جایا جا سکے کہ یہ لوگ جو ہے پی 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 اور جو بھی پی ڈی ایم اچھا الائنس ابو حمدان بھائی، ابو حمدان بھائی ایک سیکنڈ، ابو حمدان بھائی جی 1 سیکنڈ، میں کوشچن کو ریفریز کرتا ہوں۔ میں صرف چاہ رہی ہوں جو 3 سیناریو رکھے نا، نمبر 1 یہ ایکسیپٹ کریں گے جیسے حکومت ہے اور بالکل بائی لا، اور یہ حکومت نئی گورنمنٹ کو ٹرانسفر کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہولڈ کر کے کوئی دھاندلی کریں گے، کوئی ڈرامہ کریں گے آرمی سے مل کے یا خود مل کے، جو بھی یہ دوسرا نمبر فراڈ کریں گے، اور نمبر 3 ہے آرمی کو کرے گا جیسے وہ نیچے پی ٹی آئی کیپٹن بتا رہے تھے۔ تو آپ بی سے ایف ٹی کوشچن آ رہا ہے، ون سیکنڈ بریکنگ آپ، نیوز ہے، عوام پر سیدھی فائرنگ، سیکیورٹی اداروں نے لاہور کے سارے آر اوز آفس پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر سیدھی فائرنگ ہو رہی ہے جی۔ اچھا این یہ اے سنیں نا اور ابو این عمران بھائی، اے اچھا 47 رزلٹ جی اس کو اچھا چلائے نا، اسی پہ ہم بات کریں گے، عوام کو یا لوگوں کو باہر نکالنا ہے، بی ایف ٹی دس از ناٹ بات تو سنیں نا میرے دس از ابو حمدان سمتھنگ بھائی، ابو حمدان بھائی، اوکے 1 سیکنڈ، موسیٰ بھائی نے بات کی تھی نا، تو اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ان 3 سیکشن۔ آپ بتاؤ ان 3 میں سے کون سی آپشن آپ کے خیال میں وہ لیں گے اور وائی؟ سمپل، آپ بتاؤ مارشاء اللہ لگائیں گے یا پاکستان پی ٹی آئی کو حکومت دیں گے، اور یا جیسے اب لگ رہا ہے کہ مارشاء اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور یا وہ فراڈ کریں گے۔ تینوں میں سے کون سا آپشن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیں گے اینڈ وائی؟ دیٹس اٹ۔ فراڈ ماشاء اللہ یہ لگا نہیں سکتے کیونکہ سینکشن لگیں گے یہ فائرنگ ہو رہی ہے سرکار، جی یہ بالکل۔ فائرنگ ہو رہی ہے، یہ فائرنگ پولیس کی طرف سے یا آرمی کی طرف سے، آرمی کی چوکی طرف داروں؟ سر ہو گیا کام ہو گیا، آپ سمجھ جاؤ ابھی انشاءاللہ یو گونا لک اٹ۔ یہ صرف جو ہے سر ان کو چلنے دیں، میں آپ کو کہتا ہوں یہ صرف اور صرف میکسیمم 4 سے 8 گھنٹے رہے گا ان کا مقابلہ، اور یہ لوگ ہتھیار ڈالیں گے انشاءاللہ اچھا اللہ کے اوکے حکم۔ اچھا ایک منٹ ابو حمدان بھائی 1 سیکنڈ۔ اچھا عابد بھائی یہ جو ہے نا، یہ آپ لائف پہ نہیں دکھا سکتے، ہماری لائف بند ہو ابھی جائے بھائی گی، اس کو نہ لائک دکھاؤ، یہ برانڈ آپ کی بند ہو جائے گی، ہماری براڈ وائلنس ہے۔ خراب ہو جائے گی۔ ہم نے بڑے مشکل سے اس براڈ پہ کام کیا، ہم نہیں چاہتے کہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ نے ایک بار دکھا دیا، ایک بار کافی ہے، بار بار نہیں دکھانا، ٹھیک ہے۔ اچھا ابو حمدان بھائی، اور یہ کوئن میری کا کالج ہے، اور یہ دیکھیں اندر کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، یہ گاڑی کھڑی ہے۔ بی ایف ٹی بھائی، اچھا مجھے جو ڈاؤٹ ہو رہا ہے نا، وہ مارشل لا کی طرف ہی جا رہا ہے ملک بڑی تیزی کے ساتھ۔ سیم مرزا بھائی سیم کوشچن ہے، تینوں میں سے آپ نے ایک چوائس چوز کرنی ہے، اینڈ ٹیل اس وائی۔ So you مارشل going for martial law? Tell us why. And از why? گوئنگ ٹو فار مارشل لا بیکاز اگر یہ بندوں کو خریدتا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ بندوں کے اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، کیونکہ پہلے میں نے وہ بتایا کہ ان بندوں کا سوسائٹی کے اندر آنا مشکل ہو جائے گا۔ تیسرا، یہ ابھی فراڈ کر نہیں سکتا، اس کے پاس اتنی ووٹس نہیں ہے کہ اس کو جو جیتے ہوئے کو یہ ہار میں تبدیل کرے۔ نہیں سوری، آئی تھنک میں کوشچن ریفریز نہیں کر رہا۔ ابو حمدان نے بھی تینوں کو آنسر کرنے کی کوشش کی۔ یو اونلی نیڈ ٹو آنسر یس ون، جو چوائس آپ سلیکٹ کریں گے مائی آنسر تو مارشاء اللہ کو صرف مارشاء مارشل اللہ کو آپ ڈیفینڈ ہی کریں از تو گوئنگ فار وائی؟ مارشل لا، منیرا مستری لک لائک۔ او اچھا بھائیو مارشل لا تے لگ گیا جے نا، جس سارے آر او آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے فوجی آ گئے جے، فوجی آ گئے جے سارے پاسے، سارے پورے لاہور کے آر او پہ آ گیا۔ اچھا اچھا مریم کو جانے دو، باری باری یار، مریم کی باری آئی ہے۔ جی مریم، سیم کوشچن ٹو یو۔ انہوں نے میری 3 طرف سے آپشن کہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے جی، مجھے میں نے سن لیا تھا، جی مجھے لگتا ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک ان لوگوں نے نواز شریف کو لے کے نا، بیکاز مارشل لا تو آلریڈی لگا ہوا ہے، وہ تو ان کی اپنی حکومت ہے، ابھی تو اسٹیبلشمنٹ کی تھی نا، تو وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کسی اور کو وہ کریں گے۔ انہوں نے نواز شریف کو یا نون لیگ میں سے کسی کو لے کے آنا ہی آنا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ پی ٹی آئی کو آرام سے آنے دیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے اور نون لیگ کے اندر وہ زبردستی لے کے جائیں گے، یا پھر کسی اور حکومت میں لے کے جائیں گے۔ جو بھی کرنا ہے انہوں نے، یا نون لیگ کو لائیں گے یا پی ٹی آئی کو نہیں آنے دیں گے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ تو یو گوئنگ فار لائک ہائیبرڈ مارشل لا، لائک ہاف مارشل لا، ہاف نہیں پولیٹیکل مارشل اینڈ لا، ہاف
You know, martial law वो तो तो लगा already हुआ है। इनकी हुकूमत तो इनकी establishment की अभी है ना, ये martial law तो है ही, अभी है, लेकिन इन्होंने दिखाने के लिए नून लीग को सामने बिठाना होगा। जबरदस्त हो गया जी। आतिफ भाई, आप ये सारा मुद्दा लेकर आए थे, आप जरा वापस आए ना, आप जी आंसर करें, तीनों में से आप कौन सी चॉइस पे जा रहे हैं और वाई? जी आतिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। आतिफ भाई, अच्छा आतिफ भाई की मेरे ख्याल से कॉल आ गई है। विराज भाई आपके पास आते हैं, तीनों सवाल आपने तीनों में से कौन सी चॉइस सेलेक्ट करेंगे एंड वाई? जी थैंक यू BFT भाई, आपको नीचे बैठा बंदा भी दिख गया छोटा सा। देखें BFT भाई, मैं मरियम आपी की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। इस वक्त मुल्क में जो चल रहा है लास्ट 6 मंथ से या लास्ट 2 ईयर से, वो मार्शल लॉ ही लगा हुआ है, और उन्होंने अपने मार्शल लॉ का आज रिजल्ट देख लिया है। अभी मार्शल लॉ का कोई चांस नहीं है, 0% भी नहीं है। और बाकी रही बात कि ये रिजल्ट रोक लेंगे, अभी टू लेट हो चुके हैं, अभी टू लेट हो चुके हैं BFT भाई। अभी इनको ये रिजल्ट अनाउंस करना ही पड़ेंगे, अभी ये कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट मेरे भाई, मैं क्वेश्चन सब लोगों से रिपीट करूंगा, और नीचे भी जो बैठे हैं उन्होंने भी अगर ऊपर आना है वो भी रिक्वेस्ट डालें। क्वेश्चन ये था मूसा भाई का कि इन्होंने ये मार्शल लॉ की तरफ जाना है और ये फ्रॉड करेंगे, मार्शल लॉ की तरफ जाएंगे। तो मैंने उसको रिफ्रेश किया कि इनके पास 3 चॉइसेस हैं। नंबर 1 चॉइस है, जैसे इलेक्शन आए हैं ये इलेक्शन के रियल माने और नई गवर्नमेंट को ये हैंड ओवर कर दें सब कुछ, IEPTI को। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये फ्रॉड करें आर शारों के साथ मिल के और इलेक्शन कमीशन के साथ, और धांधलियां करके, और जो जीते इलेक्शन को सेकंड हराने में तकसीम करके और अपनी हुकूमत बनाए, फ्रॉड हुकूमत। और तीसरा है मार्शल लॉ। तो आपने सिर्फ इनमें से एक चॉइस सेलेक्ट करनी है वराज भाई, और हमें बताना है क्यों। तीनों पे आपने बात नहीं करनी, सिर्फ एक आपने सेलेक्ट करनी है और हमें बताएं कि क्यों आपने सेलेक्ट किया। जी ओवर टू यू मेरा भाई, दोबारा आपके पास आते हैं वराज भाई। BFT भाई, मैं इसी पे एग्री करूंगा कि इनको ये जो हुकूमत है वो देनी ही पड़ेगी, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो आप ऑप्शन 1 पे आ गए हैं। पहले आप मार्शल लॉ ऑप्शन पे थे, आप ऑप्शन 1 पे आ गए हैं। ठीक हो गया। आतिफ भाई, आपका क्या वर्जन है? सबसे पहले तो सलाम आपको। तो ये 3 5 क्वेश्चन मिनट आपके दे दें, सामने आप करें कंटिन्यू, मैं ज्वाइन करता हूँ। मैं यहीं पे हूँ जिसमें चेंज कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं है। अच्छा खुरम भाई आपके पास आते हैं। अच्छा आपके पास आखिर में आएंगे क्योंकि आपके पास लीगल नॉलेज भी है ना, तो आप तो बड़ा तफसील से जवाब देंगे। पहले नदीम भाई के पास जाते हैं। नदीम भाई वेलकम मेरा भाई। ये 3 सवाल हैं, इनमें से आप कौन सी ऑप्शन पसंद करेंगे और क्यों? पसंद नहीं करेंगे मगर आप समझेंगे कि कंपनी ये करेगी। तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपके ख्याल में और वाई? नदीम भाई अच्छा, नदीम भाई लगता है बिजी हैं। ओपीएफ अच्छा भाई मैं आपके पास आता हूँ, आप बताइए। नहीं पहले आप बताए ना। पहले आप बताइए। मुझे तो अंदर की खबर पता है ना, मैं बताऊंगा आखिर में। नहीं बताए। आज आप पहले बताइए, बाद में बात करेंगे। मजा खराब हो जाएगा फिर। नहीं मजा नहीं खराब होगा। मैं बताऊं, मुनीरा बढ़ गया, आप बताइए। मुनीरा बढ़ गया जी। नहीं, वो जो आप बताने वाले हैं ना, वो खबर मैंने भी सुनी है BFT, वो मैंने भी सुनी है कि PTI को आने देंगे। हाँ सुना है, लेकिन लगता नहीं है। अच्छा जी BFT भाई आप क्या कहते हैं सर? मैं आपके पास अच्छा इनका अच्छा मैं बताता हूँ इनका ओरिजिनल इरादा क्या था। आपका देखो, आपका पता नहीं है, मगर इनका ओरिजिनल इरादा इलेक्शन से पहले क्या था, जब एग्री हुए थे कि पंजाब जो है ना, लोग नहीं निकलेंगे और ये डंडे शंडे मारेंगे अगवा शवा करके ना। और पंजाब इन्होंने जहांगीर से और दूसरे के साथ मिलके, अलीम डार के साथ, वो अलीम जो भी है अलीम खान के साथ मिलके, वो इन्होंने नून को देना था। ठीक हो गया, ये ओरिजिनल प्लान था, जो बिल्कुल ही अकॉर्डिंग टू अबू हमदान भाई, और जैसे वो मरवत साहब कहते हैं डब्ल्यू हो गया, बिग टाइम डब्ल्यू हो गया। और दूसरा जो है सिंध जो था ना, वो इन्होंने देना था जरदारी साहब को, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान। ठीक हो गया, ये 2 कहानी थी, इसलिए बलूचिस्तान की इन्होंने रिजल्ट रोके हुए। तो बलूचिस्तान और सिंध जो है वो जरदारी साहब को मिलना था, KPK PTI को मिलना था, और PTI से 2 सीटें जो थी ना, वो इन्होंने निकालनी थी। 2 सीटें वो मेरे ख्याल से कामयाब हो गए लगता है। और हुकूमत जो सेंटर में थी ना, वो हुकूमत बननी थी वही PTM का मुरब्बा प्लस PTI के लोटे। ये इनका ओरिजिनल प्लान था।
اب آگے یہ کیا کرتے ہیں وہ مجھے کل پتہ چلے گا، ابھی تک میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، تو اب میں فضول میں کچھ نہیں بولوں گا، اچھا مگر اوریجنل ان کا پلان یہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، میرا یہ آپ کا لندن پلان تھا، یہ ان کا لندن پلان تھا جو منیر مستری کے ساتھ یہ ان کا ہوا تھا، یہ وہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں لندن پلان جو وہ یہی تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو میں اگر میں کہوں تو اس کے بعد خرم سب سے بعد میں یہ کہتا ہوں جی سر جی، انہوں نے کل جو انڈیپینڈنٹ ہے نا ان کو کنگ بنا کے تو ان سے انہیں توڑیں گے، کوشش کریں گے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ہنگ پارلیمنٹ بنے گی اور اس کی طرف یہ جائیں گے۔ جی خرم بھائی، جی بی ایف ٹی بھائی، آپ خرم بھائی سے پوچھا۔ اچھا ایک منٹ، ندیم بھائی سے پہلے پوچھتا کر لینا، ندیم بھائی کے بعد، کیونکہ موسیٰ بھائی ابھی ایڈمنٹ ہے، موسیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی کے جو لوگ ہیں نا یہ بکیں گے نہیں، مگر میں نے ان کو ہلکا سا انڈیکیشن دے دیے دکھ کہ جائیں گے۔ انفارچونیٹلی اس میں بکیں گے۔ اب وہ موسیٰ بھائی ایگری کرے ڈس ایگری کرے وہ الگ بات ہے، مگر ہم اس بلاٹ پہ بیٹھے ہیں، ہم نے تو پارلیمنٹ میں نہیں جانا نا، تو ہم 2 دن بعد یا 10 دن بعد ہم یہیں آ کے وہی بات کر رہے ہوں گے جو ہم پچھلے 6 مہینوں سے کر رہے ہیں، اور وہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس کوئی میجک لیمپ ہے، ہم ان کی ریڈنگ کر رہے ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لالا کے ہمیں بتاتے ہیں، اسی بھائی بتاتے ہیں، اس ریڈنگ کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر آپ انگلش کی ABC پڑھیں گے تو آپ کو انگلش سمجھ آ جائے گی، آپ فرینچ کی پڑھو گے تو آپ کو فرینچ سمجھ آ جائے گی، اینڈ سو فورتھ۔ تو ندیم بھائی آپ کے پاس سیم کوشچن آتا ہے میرے بھائی کہ یہ جو حالات جا رہے ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟ جی ندیم بھائی، جی لگتا ہے السلام خرم بھائی آگے۔ السلام علیکم ندیم بھائی۔ علیکم صاحب بھائی صاحب، حالات بی ایف ٹی بھائی کس طرف جائیں گے؟ ان حالات کا رخ جو ہے نا عوام ہی موڑ سکتی مگر یہ 3 ہے، آپشن ہے، ایک ورنہ آپشن حالات تھا تو بہت ندیم کرٹیکل بھائی، ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ وہ تین آپشن میں آپ کون سی آپشن جی سلیکٹ کریں گے اور کیوں؟ آپ کے خیال میں وہ کیوں ہوگی؟ 3 چوائسیز کیوں؟ یہ ایک تو ہے حکومت PTI کو دے دیں اگر وہ جیت گئی ہے، دوسرا ہے وہ مربع بنائے اور فیک ریزلٹ بنائے، اور تیسرا مارشاء اللہ لگا دیں۔ مگر کیوں؟ آپ تینوں میں سے ایک چوائس سلیکٹ کریں اور پھر بتائیں کہ کیوں۔ یہ ان کا سارا کنسرن ہے جو وہ سارا ہوگا ان کا نمبر 2 پوائنٹ پہ، یہ جو مربع بنائیں گے آگے رکھیں گے پولیٹیکل پارٹیز کو، اور اپنا جو ہے نا وہ سول مارشل لا والا جو سسٹم ہے بنانا، ان کا سارا کنسرن اس آبجیکٹ پہ جائے گا۔ تو باقی مشکل سے ہی دیں گے یہ گورنمنٹ جیتے ہوئے کو، یہ فل آخر تک جائیں گے۔ مارشاء اللہ کا تو چانس 100 میں سے میرا خیال ہے 5 یا 10% ہے اگر لگائیں تو۔ باقی یہ آزاد بھی امیدوار ہیں جو وہ بکیں گے بھی، لیکن 100 سے جو اتنی دیر تک کھڑے رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ زیادہ تعداد میں بکیں۔ باقی دعا کریں، عوام نے ان عوام کا رخ موڑنا ہے، اور انشاءاللہ عوام ہی موڑے گی۔ میں تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پازیٹیو بات کرتا ہوں، نیگیٹیوٹی کی طرف میں جاتا بالکل زبردست، جی۔ اوور ٹو بالکل یو بی ایف بالکل ٹی بھائی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب خرم بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، عاطف بھائی جب بھی آپ ریڈی ہو آپ ہاتھ کھڑا کر لیں پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ جی خرم بھائی آپ کے، السلام علیکم موسی بھائی۔ جی خرم بھائی آپ بتائیں 3 آپشن میں آپ کون سی چوائس سلیکٹ کریں گے اور کیوں؟ جی بھائی، اس میں نا آپشن 2 کلیئر اس وجہ سے ہے کہ اگر انہوں نے اسٹریٹ وے فرسٹ آپشن اس وجہ سے نہیں، اگر اسٹریٹ وے PTI کو دینی ہوتی تو نہ نشان چھیننے کی ضرورت تھی نہ خان صاحب کو اندر ڈالنے کی ضرورت تھی۔ ایک چیز، مارشل لا یا سول مارشل لا کی اب گنجائش بچی نہیں ہے، کیونکہ شعور کا عالم بہت مختلف ہے۔ اٹ از 2024، ٹھیک ہے۔ ابھی آگئی بات جو آزاد امیدوار اور جو ہے ان کو مکس کر کے گند مارنے کی کوشش کریں گے، پھر وہی 6 مہینے سال بعد وہ بکھرنے شروع ہو جائیں گے، تو ملک کو افراتفری بھی یار یہ کیا ہے، وہ مطلب کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو ایسے تو نہیں نا چلتا ہوتا۔ کرم بھائی سوری، 1 منٹ انٹرپٹ کر رہے ہیں۔ نور پل تھل میں نا وہ بیلٹ پیپر کو آگ لگا دی گئی ہے، اور عوام RO آفس میں گھس کے ساری ادھر آگ لگا دی گئی ہے، اور باری نفری پولیس کی روانہ ہو گئی ہے نور پور تھال میں۔ جی خرم بھائی سوری، اوور ٹو یو۔
جی یہ ادھر شاکر بشیر عوام تھا نا، یہ ندیم؟ سرگودا کی ہے، سرگودا 2 کی یار یہ سیٹ۔ ہاں 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 ہاں، نہیں یہ نور پور تھل تو یہ جور آباد خوشاب کے ساتھ ہے نا؟ نہیں یہ خوشاب کے ساتھ ہے، خوشاب سرگودا یہ منڈی یہ آگے ساری پٹی چلتی ہے نا۔ اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میرا خیال میں یہ آپشن 2 کی طرف ہی جائیں گے، جس میں یہ ملک کی تباہی پھیر رہے ہیں، تو اس چیز کی کوشش کی جائے گی۔ ہاں باقی یہ ایک چیز ہے کہ جو وننگ کینڈیڈیٹس ہوں گے آزاد، ان کا آپس میں کوارڈینیشن کس حد تک ہے، ان کے اندر ایگو کتنی ہے، اور سیلف رسپیکٹ کا اور ملک کی جو ہے نا رسپیکٹ کا کتنا خیال کرتے ہیں، یہ بڑے ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ مینڈیٹ عوام سے لے کے آئے ہیں۔ تو اس چیز کا یہ میں تو پر امید ہوں کہ یہ خیال رکھیں گے، بکیں گے نہیں، لیکن کسی کا اندر کو نہیں ہم جان سکتے۔ ہم تو پبلک کو جو ہے جس حساب سے پبلک نکلی ہے، جس حساب سے انہوں نے اپنا دیا ہے مینڈیٹ، تو اس کو میں اگر مد نظر رکھوں تو ان کے اندر بھی اتنی تو سیلف رسپیکٹ ہوگی کہ یہ نہ ہی بکیں۔ جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی۔ اچھا میں عاطف بھائی ایک آپ بات ہمارے کروں، ساتھ ہیں؟ تھوڑی سی جی یہاں پہ شور ایک بات کر۔ شور اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بک جائیں گے، بکنا تو سیکنڈ آپشن ہوگا، فرسٹ آپشن ان کا ہی ہوگا کہ ان کو اٹھا کے لے جائیں اور جیسے باقیوں کو مارا پیٹا ہے ان سے زبردستی کروائے ویسے کروائیں گے یہ۔ آئی تھنک آلموسٹ دا سیم، مار پیٹ کے وہ کیا کہتے ہیں رائلٹیز چینج کریں گے ان کی جو لائلٹیز ہیں، اور یا پیسے دے کے، تو آئی تھنک بیہائنڈ دا سین یہی ہوتا ہے، جو مارتے پیٹتے ہیں میرے خیال سے پھر بھی وہ تھوڑا بہت وہ کہتے ہیں نا مرہم پٹی کے لیے کوئی پیسے پوسے تو دیتے ہوں گے ایم شور، جن کی مار دھار کرتے ہیں نا ان دے آؤٹ آف جاب یا آؤٹ آف بزنس فور 6 منتھ، جن کو یہ کڈنیپ کر لیتے ہیں، سو ایم شور ان کو تھوڑی سی فائنینشیل میرے خیال سے کوئی کمپنسیشن تو کرتے ہوں گے، آئی پریزیوم، آئی ڈونٹ نو بٹ آئی پریزیوم۔ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ جی عاطف بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر۔ اچھا ساری جو میں نے آپ ابھی بتائیں۔ تک مطلب دیکھا اور سوچا سمجھا ہے نا سر، دیکھیں کہ یہ ہے کہ جو جرلو پھرا ہے اس وقت، اس کے بعد فوج کے بعد صرف ایک ہی آپشن بچتی ہے اپنا آپ بچانے کے لیے، کہ ہنگ پارلیمنٹ جو بھی کسی قسم کی بنے اور اس طرح کی بنائے کہ جس کو وہ خود کنٹرول کر سکے۔ یہ بالکل بھی مطلب کسی بھی آپشن 2 آپ سیاست، کی جا رہی ہیں؟ جی آپشن 2 اور آپشن 2 ٹھیک ہوگی، اور کیوں ٹھیک ہو، وائی؟ کیونکہ وہ اس لیے کہ اگر کوئی بھی پارٹی آ جاتی ہے نا تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کو اچھا خاصا افیکٹ پڑ سکتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل اپنا ایسپیکٹس ہوتے ہیں، اس کے حساب سے سیاسی گورنمنٹ کو بہت سی ساری چیزیں دیکھنی اور کرنی پڑتی ہیں، اور اس کی پھر ٹکر آ جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ جو انٹرنیشنل پریشرز ہوں گے ان کو تو سیاسی کوئی ڈیل کرنا ہوگا نا، جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا، اس کا ریزلٹ بھی انٹرنیشنل ان کو ملنا ہے کہ آپ نے کیا کیا، سیاسی پارٹیوں کو توڑا، الیکشن کے یہ چھینے، الیکشن والے دن جو آج ابھی اس وقت کرنٹ جو سچویشن جاری ہے اور چیزیں واقعات ہو رہے ہیں وہ سارے بلڈ اپ ہو رہے ہیں، اس کا ایک پلندہ بن رہا ہے انٹرنیشنلی نا، ریکارڈ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ تو یہ کل کے دن میں اگر ڈائریکٹ آئیں گے تو یہ پہلے ہی گندے ہیں، تو یہ اتنا بڑا لے نہیں سکتے کہ مارشل لا کی طرف جائیں، یہ اسی پہ ہی جائیں گے کہ یہ ہنگ پارلیمنٹ کھڑی کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آنے والا کل اور پرسوں جو ہے وہ بھی ایک نئی صورتحال جو ہے نا وہ کریٹ کر سکتا ہے، جو میری سمجھ میں آئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ گولیوں کی تصویریں آپ نے ہمیں سینڈ کی تھی کہ کسی اور نے سینڈ کی تھی؟ نہیں وہ کسی اور نے سینڈ کی تھی، میں نے نہیں بھی سینڈ کی، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن میں انہوں کہا نے آپ تو وہ بڑے کر پیچھے۔ لیا نا، انہوں نے وہ جو ایم نے 46 اور 47 میں رزلٹ بدل دیے نا فائرنگ کرنے کے بعد لوگوں کو بھگا کے۔ اچھا 46 وہ اپنے حق میں 47 کر دیں؟ 48 اپنا تھا، ہم جیت چکے ہوئے تھے، فارم جاری ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ آر او کے آفس میں سے گھس کے نکال دیا ہے، سب کو مار کے بھگا دیا ہے، اور ان کا تینوں کا رزلٹ چینج کر کے نون لیگ کو جتوا دیا انہوں نے کیا ان 46 کے ہمیں 47۔ ہمارے ناظرین کو ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ یہ تینوں کون ہیں جو ہارے ہیں اور جو ابھی دوبارہ جیت گئے ہیں؟ میں آپ کو، میرے پاس ڈیٹا آ رہا ہے تو میں ڈیٹا آپ کو جو ہے نا وہ بھی شیئر کرتا ہوں 2 منٹ میں، ٹھیک ہو گیا ٹھیک آپ ہو گیا بات ٹھیک ہو، کوئی کنٹینیو کریں۔ مسئلہ میں نہیں۔ جی جی اچھا اچھا اوسی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں؟ اچھا جی بی ایف بھائی آپ جانا اوسی بھائی کے پاس، میں اوسی بھائی کو یہ 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اوسی بھائی بالکل سر۔ لاہور کے سارے آر او جو ہے نا وہاں پہ فوج آ گئی اور انہوں نے سیدھی گولیاں مارنی شروع کر دی۔ جی بی ایف ٹی بھائی آپ اوور ٹو اوسی یو۔ بھائی کو دکھا دو، اوسی بھائی کو یہ ویڈیو گڈ دکھا دو، نیوز ہے کوئی بات ویسے، نہیں۔
جو آپ نے بات کی ہے نا عابد بھائی، یہ اچھی نیوز ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک خیال یہ تھا، بہت پرانے ہمارے جو سیاسی بصیرت رکھنے والے دماغ ہیں، ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ فوج سیدھی گولیاں نہیں چلاتی، اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا تھا کہ 1857 سے لے کے آج تک یہ فوج بنائی ہی اسی لیے گئی تھی کہ مقامی لوگوں کا قتل عام کیا جائے، اور یہ مقامی لوگوں کا قتل عام ہی کرتی چلی آ رہی ہے، اور یہی وہ کام ہے جو یہ کر سکتی ہے۔ تو چلیں، یہ ایک خوش فہمی جو ہے یہ بھی پار ہوئی کہ یہ فوج سیدھی گولیاں نہیں مارتی، خاص کر پنجابیوں کو نہیں مارتی، تو گڈ نیوز۔ یہ دیکھ لیں جی، یہ دیکھ بی ایف ڈی نے اجازت دے دی ہے، پہلے تو غصہ کر گیا تھا، ابھی مگر اجازت دے دوسری دی بار ہے۔ نہیں پلے کرنا، صرف ایک بار پلے کرنا ہے، دوسری بار ریپیٹ پہ نہیں لگانا، ایک بار ہی، ٹھیک ہے نا؟ وہ پتہ چھوٹی سی چلے ہے نا یار۔ براڈ گر جائے تو پھر میرے کو کوئی بلیم کرے گا، کیونکہ تو ہمارا وہ اٹھنا بیٹھنا یہاں ہوتا ہے، براڈ کو نہیں، براڈ کو بچانا ہے نا۔ یار یار یہ دیکھو کیا ہے۔ بس 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 روک دیں، لیٹ ہو گیا سر اس کو بند کر ان دیں، کو براڈ گر روک جائے دے، گی۔ ہمیں تو ڈر اور ویسے ہی لگ رہا ہے دیکھ کے۔ اچھا، ایک اور جی چیز اوسی جو ہے بھائی، نا وہ نوٹ کرنے والی ہے کہ دیکھیں 2 نمبر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فارم 45 بھی تیار کیے ہوئے ہیں انہوں نے، اور اب جو ہے نا وہ آر او نے بھی جب پہلے دے دے ہوئے ہیں فارم سگنیچر جو کر کے دے دیے ہیں جو لوگوں کے پاس کاپی ہے۔ یہ کائنڈلی ذرا میوٹ کر دیں، ہیلو، یہ ذرا میوٹ کر دیں کائنڈلی۔ اچھا، فارم 45 جو ہے نا وہ انہوں نے کاپی مطلب تیار کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آر او کو بھی منع کر دیا سب کو نتیجہ شائع کرنے سے، لیکن لوگوں کے پاس جو پولنگ ایجنٹ جن کے پاس جو کاپیاں آ گئی ہوئی ہیں، جو رزلٹ آ گئے ہوئے ہیں، تو وہ تو آ گئے ہیں، لیکن اب الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ خود یہ بیٹھ کے آتے بھائی لسٹ 95% جو بندے ہیں، جو میں نے ابھی گراؤنڈ سے لی ہے جی جی انفارمیشن، 95% صوبائی اور قومی اسمبلی کے، میرے یہ ایک ایم این اے سے یہاں ان کے مرکزی دفتر میں بھی بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے، یہاں آنے سے پہلے بھی، ان کے پاس 385 پولنگ اسٹیشن تھے، 385 فارم اس نے مجھے ویڈیو میں دکھائے ہیں، 385 فارم ان کے پاس جو فارم 45 پڑے ہیں، اور ہر جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے پاس اپنے اپنے حلقے کے سارے، چاہے نیچے چھوٹی سیٹ ہے چاہے اوپر بڑی سیٹ ہے، ان کے پاس فارم 45 پڑے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا عوام اور عوامی فیصلہ اور عوامی مینڈیٹ۔ اب اگر اس کو وہ 2 نمبر طریقے سے پرنٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو یہ عوامی جو رائے ہے یا عوام کا وہ جو تو ایک سر مینڈیٹ ہے، بلنڈر کھیلیں گے ہی کھیلیں گے نا، تو وہ تو بلنڈر اس سے ٹیبل پہ بہتر پڑا ہوا تھا ہے نا۔ کہ ڈائریکٹ نواز شریف کو وزیر اعظم لگا لیتے، میرا خیال زیادہ بہتر تھا۔ نہیں سر، وہ تو بلنڈر انہوں نے کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب اس کی عقل کسی پہ پردہ ڈال دیتا پھر وہ ساری یہ غلطی کرتا ہے۔ 9 مئی سے لے کے اب تک یہ کیا بلنڈر سے نہیں، میرا بلنڈر خیال کر ہے رہے عاطف ہیں، بھائی، عاطف یہ بھائی ایک لیکن ایک یہ بھی منٹ، کریں گے۔ اوسی بھائی اس کو آتے ہیں، پہلے وہ اپنا کوشچن کنکلوڈ کر لیتے ہیں جو ہم نے سب سے پوچھ لیا سوائے اوسی بھائی کے۔ اوسی بھائی میرے خیال سے سر آپ نے میں اب سنی بی ہوگی ایف ٹی نہیں؟ بھائی سے آپ کے آنے سے پہلے جب ہم ابھی شام میں رزلٹس آئے تھے تو اس پہ میں نے بات کر دی تھی کہ یہ جو ڈیزائن فوجیوں کا ہے، فوجی ایک ہائیبرڈ سسٹم لانے کے چکر میں ہے، نون لیگ کو بھی انہوں نے گولی کرا دی ہے، یعنی کہ وہ سادہ اکثریت مانگتے رہے لیکن ان سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ استحکام پارٹی اور زرداری جو آزاد میر دبران ہیں، یہ کچھ دھاندلی کریں گے، ابھی آر اوز کے ساتھ یہ سیٹ کریں گے رزلٹ، کچھ جو باقی کسر ہوگی وہ اس کے ساتھ مل کے پوری کریں گے۔ تو یہ ان کا ڈیزائن ہے فوجیوں کا، ایسا ہونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیا ہونا چاہیے وہ تو آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے کہ اگر آج 80-90% عوام نے ایک فیصلہ سنایا، ایک ریفرینڈم تھا، یہ ریفرینڈم اس قابض فوج کے خلاف، دیکھیں یہ کسی گلی نالی کی، کسی سولنگ کی آج سیاست نہیں ہوئی یا اس کا ووٹ نہیں ٹلا، تو ایک قابض فوج کے خلاف ریفرینڈم تھا، عوام نے اپنا ریفرینڈم سنا دیا، فیصلہ سنا دیا، لوگوں کے پاس فارم 45 موجود ہے۔ اگر یہ اس کو ریگ کرتے ہیں، ریگ کر کے، پہلے بھی تو حکومت ان کے پاس ہے، اگر اس سے مزید بدترین ایک نظام لے کے آ جاتے ہیں تو کیا ان کو اخلاقی حمایت مل جائے گی؟ کیا فوجیوں کو لیجیٹیمیسی مل جائے گی؟ یا عوام نے فوج کے خلاف یہ جو فیصلہ دیا ہے کہ عوام کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا، ان کو لیجیٹیمیسی تو نہیں ملے گی۔ لیکن یہ باز نہیں آئیں گے، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ
क्योंकि ये गोलियां चला रहे हैं लोगों पे, आपने देखा है। अभी स्टेट डिपार्टमेंट की हर सुबह मीटिंग होती है, यहाँ ब्रीफिंग होती है व्हाइट हाउस में, तो एग्जैक्टली यही सवाल एक सहाफ़ी ने किया है, वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट का, उससे एग्जैक्टली यही सवाल उसने किया है कि क्योंकि नताइज जो हैं वो ऑन ग्राउंड जो वोटिंग हुई है, नताइज हैं वो तो PTI के हक में है, लेकिन अगर बाद में रियासती जबर और तशद्दद के साथ या टार्चर के साथ हो या ब्राइब करके नतीजे तब्दील किए जाते हैं, तो आप इसको तस्लीम करेंगे। तो वो वहाँ पे एक टट्टू सा उनका स्पोक्स पर्सन था आज, तो वो कह रहा था हम स्पेकुलेशन नहीं करते, हम जो सरकारी नतीजा आएगा, तो इसका मतलब ये कि कुत्ती चोरों से मिली है। जब कुत्ती चोरों से मिलती है तो ये मिलियन की तादाद में भी मुसलमानों को शहीद कर देते हैं ये फौजी, याद रखें। तो इनसे